نہیں میرا دل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خدا کی معرفت ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، حضرت مولانا مختار صاحب سے کہیں وہ آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیں گے، آپ خود بھی پڑھتے ہیں۔ سورہ اخلاص بہت مختصر سی آیات پر مشتمل سورہ پاک، یہاں بہت عظیم الشان ایک قاری بھی بیٹھے ہیں جن کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں، استاد القرہ والوفات حضرت حافظ و قاری ابو بکر صاحب اللہ قادری رضوی، اور ایک بڑی نسبت رکھنے والی شخصیت بھی یہاں تھی جو بڑے عظیم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے عظیم کہہ رہے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کے آخری چشم و چراغ، مغلیہ سلطنت کے آخری چشم و چراغ حضرت بہادر شاہ صفر کی اولاد میں، جنہیں دنیا حضرت شاہ عبداللطیف سختنوی علیہ رحمۃ و رضوان کرتی ہے۔ ذکر میں کیوں کر رہا ہوں؟ ابھی آپ کے درمیان محترم ملک حافظ صباح الدین صاحب موجود ہیں، ان کے گھر پر وہ قیام فرمائے۔ رودولی میں بہت سے گھر ہیں، لیکن کہاں تھا میں اس کرم کے قابل حضور کی بندہ پروری ہے۔ انہوں نے ان کے گھر کا انتخاب کیا، وہیں انتقال ہوا۔ بہت سارے آثار و تبرکات ان کے گھر میں رکھے ہوئے، ہر سال عظیم الشان طریقے سے محفل وہاں منعقد ہوتی۔ میں نے ان کا ذکر کیوں چھیڑا؟ بڑی پیاری بات یاد آ گئی۔ حضرت شاہ عبداللطیف ستنی علیہ رحمۃ و رضوان جہاں کہیں بھی جائے، خاص طور سے فیض آباد کے علاقے میں، اس ضلع میں، اجودھیا ضلع میں جتنا کام انہوں نے کیا ہے، اس حوالے سے ماضی قریب کے بزرگوں ایک بہت نمایاں نام ہے ان کا۔ جہاں تشریف لے جاتے تھے دو کام کیا کرتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کی تعمیر کراتے تھے، دوسرا کام ان کا یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بلاتا تھا تو وہ کہتے تھے عبداللطیف کے لیے تم بیٹھنے کا انتظام کرو نہ کرو، کھانے کا انتظام کرو نہ کرو، سواری کا انتظام کرو نہ کرو، بس اتنی بات کی ضمانت دے دو، اتنا وعدہ کر لو کہ محفل میلاد مصطفیٰ کرو گے تو عبداللطیف ضرور پہنچے گا، چاہے شیرنی کے طور پر تھوڑا سا گڑ ہی کیوں نہ رکھ لو۔ اللہ اکبر! کیوں ایسا کرتے تھے؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ایسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ نبی ہیں جن کی شان اللہ نے یہ بتائی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے لوگو اپنی نمازوں کے ذریعہ، اپنے روزوں کے ذریعہ، اپنے حج و زکوٰۃ کے ذریعہ، اپنے اعمال صالحہ کے ذریعہ اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، بلا شبہ اللہ تمہارے ان کاموں سے راضی ضرور ہوگا، لیکن شرط اولین یہ ہے کہ میرے محبوب کی محبت اپنے سینے میں بٹھا لو۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، ذرے عزت و اعتلاء محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ، کی ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت شاہ عبداللطیف ستنی علیہ رحمۃ و رضوان جو ایسے عاشق رسول تھے، اور جو بھی قرآن و حدیث کو پڑھا اور سمجھا، وہ میلاد مصطفیٰ پر کل بھی فخر کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے، صبح قیامت تک کرتا رہے گا۔ اور کیوں نہ کرے جس کی آمد پر رب کائنات قحط سالی کو خوشحالی میں بدل دے، سوکھے پیڑوں کو ہرا بھرا کر دے، کمزور جانور کو توانا بنا دے، راستوں کو مشکبار کر دے۔ یہ آمد مصطفیٰ کی برکت ہے، اس لیے تو کہتے ہیں آسماں مہکا زمینوں کا بدن مہکا دیا، آمد سرکار نے سارا گگن مہکا دیا۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ قرآن ملا، نور ایمان ملا، عرفان ملا، نماز ملی، حج و زکوٰۃ، یہ ساری بہاریں اللہ کے رسول کے صدقے ملی ہے۔ اب کچھ آپ کو جنرلی عام سی باتیں بتا دوں، آپ قرآن کے ذریعہ پڑھیں گے تب بھی نبی پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تمہارے ہی جانب، تمہارے ہی نام پہ، یا رسول اللہ میں سب کو وعدہ کروں یہ رسول خدا ہے جن کی
کی عظمت و شان کی یہ عالم ہے. قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں, صحابہ کی زندگی پڑھیں, تابعین کی زندگی پڑھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا وہ ایسے محسن انسانیت ہے کہ آپ کی آمد کی برکت سے ہی عالم انسانیت میں بہار آئی ہے, انسانوں کو انسانیت کی معراج ملی ہے. اللہ اکبر. یہ نبی معظم ہے. آپ جب تشریف لاتے ہیں ایسا پرفتن ماحول تھا کہ آپ دیکھیں اخوت و محبت کا دور دور تک شائبہ تک نہ تھا. اگر پیر سے پیر ٹکرا جائے, مہینوں جنگیں چلا کرتی تھی. اللہ کے نبی کی جلوہ گری ہوتی ہے, اخوت و محبت کا پیغام دیتے ہیں, یکسانیت کا اور لوگوں کی برابری کا پیغام دیتے ہیں, اور فرماتے ہیں قرآن کی سورت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ تم میں معزز وہ ہے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہو. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. نبی نے جو پاکیزہ تعلیمات ہمیں عطا کی ہے, جو اچھا کردار پیش کیا ہے, جس کے لیے رب کائنات فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تحقیق کی نبی کی پاکیزہ زندگی تمہارے لیے بہترین نمونے حیات ہے. آج وجہ کیا ہے؟ ہماری بچیاں ارتداد کے دلدل میں پھنس رہی ہے, ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں, غیروں کے چنگل میں جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیمات مصطفیٰ, کردار مصطفیٰ کو انہوں نے پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا چھوڑ دیا ہے. ورنہ آپ تاریخ دیکھیں آپ کو معلوم ہو جائے گا. ابھی عزیزم مولانا تحسین رضا جو محلہ گھسیانہ فیض آباد کے خطیب و امام ہے, وہ آپ کو واقعہ بیان کر رہے تھے کہ 3 بیٹوں نے اللہ کے نبی کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہ حضور کے پاکیزہ کردار ہے کہ جس نے بھی پڑھا ہے اس نے تعریف کی ہے. آپ کو میں ایک تاریخ کے حوالے سے بات بتا دوں, ابھی ماضی قریب کی بات ہے, سوشل میڈیا آپ بھی چلاتے ہو. ایک ہندو بچی ہے, اس سے کسی نے کہا تم مسلمانوں کے نبی کی اتنی تعریف کیوں کرتی ہو, ان کی برائی کیوں نہیں کرتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میں اس نبی کے خلاف اپنی زبان و قلم کا استعمال کیسے کر دوں جن کی تعریف میں نے قرآن کے ذریعہ یا مسلمانوں کے ذریعہ ہی نہیں بلکہ ہسٹری لکھنے والوں سے بھی پڑھا ہے کہ جس دور میں انسانیت سسک رہی تھی وہ آمنہ کا لال تشریف لاتا ہے. ایک عورت اگر بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کو شوہر کی موت کا قصوروار ذمہ دار سمجھ کے اس عورت کے ساتھ یا تو زندہ جلا دیا جاتا ہے یا زندگی بھر اس کے سائے سے لوگ پناہ مانگتے ہیں, اسے منحوس سمجھتے ہیں, اسے عزت نہیں دیکھتے ہیں. وہ نبی جب تشریف لاتے ہیں اور جب شادی کی بات آتی ہے حسن کا یہ عالم ہے کہ حضرت حسان منبر پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, جس کی ترجمانی کرتے ہوئے امام عشق و محبت حسان الہند سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے 4 زبانوں میں انداز دیکھے, کہتے ہیں یا رسول اللہ لم یات نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا, یگراج کا تاج تیرے سر سوئے, اے کو شہ دوسرا جانا. جن کے حسن کا یہ عالم ہے, حضرت ابو ہریرہ ہو یا مولائے کائنات فاتح خیبر شیر خدا ہو, بیان کرتے ہیں 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. ہم کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے ہیں اور کبھی زمینی چاند کو دیکھتے ہیں جن کو شان رحمت للعالمین کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے. ہم گویا کی امتیاز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جب انہوں نے نتیجہ پیش کیا ہے تو اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے, چاند میں تو داغ ہے مگر یا رسول اللہ آپ کا چہرہ صاف ہے. یہ آسمان کا چاند اس زمین کے چاند سے حسن کی خیرات مانگ رہا ہے, آپ کی انگلی کے اشارے پر 2 ٹکڑے ہو کر دکھاتا ہے, دنیا کو بتا دیتا ہے کہ اس چاند کے سامنے ہماری بھی کوئی حقیقت نہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, اہل سنت, سرکار کی آمد, طٰہٰ کی آمد, یاسین کی آمد, مکے کی آمد, مدنی کی آمد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. یہ عرب کا چاند یہ وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حسن کی مثالیں دی جاتی ہیں, جن کے حسن کی مثال
دنیا پیش کرتی ہے، جب حسن کی بات آتی ہے تو نام محمد زبان پر آتا ہے۔ جب شادی کا وقت آیا، آپ کو معلوم ہے عربوں کا جو کلچر تھا، ماحول تھا اس وقت کا، ایک بیوہ کو منحوس سمجھتے تھے، شوہر کی موت کا ذمہ دار مانتے تھے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں دنیا کی حسین ترین لولی پیش کی جا رہی ہے، لیکن حضور نے جب نکاح فرمایا تو اپنی سے دوگنی عمر کی خاتون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، جن کے بطن پاک سے خاتون جنت حسنین کی والدہ سیدہ خاتون جنت مولائے کائنات شیر خدا کی زوجہ، جب اتنی عظیم المرتبت شخصیت کا ذکر ہو تو اعلیٰ حضرت کا زبان کیسے خاموش رہے؟ کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو محل میں اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ یہ خاتون جنت اللہ کے نبی نے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اللہ نے آپ کی زندگی کو آئیڈیل بنایا، گویا کہ آپ نے پیغام دے دیا کہ میں بیواؤں کا سہارا بن کے آیا ہوں، عورتوں کو ایسی عزت ایسا تحفظ عطا کرنے آئے ہیں کہ دنیا اس کی مثال پیش کرتی رہے گی۔ جس دور میں بیٹی کو لوگ زندہ دفن کر کے فخر کیا کرتے تھے، اسی کلچر میں اسی ماحول میں اللہ کے نبی اپنی شہزادی کا کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج کوئی باپ کھڑا ہو جائے، کوئی بیٹا کھڑا ہو جائے، کوئی بھائی کھڑا ہو جائے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ سوچیں وہ انبیاء کے تاجدار کھڑے ہو رہے ہیں جن کی بارگاہ میں 70,000 فرشتوں کی جماعت صبح سلامی پیش کرنے آتی ہے، 70,000 کی جماعت شام کو سلامی پیش کرنے آتی ہے، اور وہ بھی ماحول ایسا ہے کہ جہاں لوگ ایک دو بیٹی کو اگر زمین دوز کرتے تھے، زمین میں دفناتے تھے، فخر کیا کرتے تھے، جو جتنی زیادہ تعداد بچیوں کی دفنانے کی رکھتا تھا وہ اتنا زیادہ سر اٹھا کے چلتا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا کہ زمانے جاہلیت میں کلچر اور ماحول یہ بن چکا تھا کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو اپنے چہروں کو شرم سے چھپایا کرتے تھے۔ قربان جاؤ آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے چہیتے پر، عرب کے چاند پر، یہ سید الانبیاء ہے۔ آپ تشریف لاتے ہیں اسی ماحول میں، آپ نے فرمایا اب بیٹیوں کو دفنانے کا رواج نہیں چلے گا، بلکہ جو میرا غلام ہوگا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر تم نے 3 بیٹیوں کی اور پوچھنے پر آپ نے 2 کو فرما دیا۔ راویان حدیث کہتے ہیں اگر ایک کے بارے میں بھی پوچھا جاتا، اللہ کے نبی کا جواب یہ ہے، رسول فرماتے ہیں اب کوئی بیٹی کو اگر عزت کے ساتھ پالتا ہے، دیندار گھرانے میں رخصت کرتا ہے، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہوا کرتی ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائے ہاتھ ہی اپنا خالی ہے۔ الحمدللہ ہم ایسے نبی کی ولادت کی خوشی منانے ہیں۔ یہ بچی نے بھی ساری باتیں اختصار کے ساتھ اپنے انداز میں اس نے بیان کیا تھا کہ اس نبی کے خلاف اپنے قلم کو کیسے چلا دوں جس نے بیٹیوں کو مان سمان عطا کیا، بیٹیوں کی شان بڑھائی، صبح قیامت تک ایسی عزت بخشی ہے کہ اس کی مثال نہیں ہے۔ اور اگر ماں ہے تو سبحان اللہ، حق کی ماں کا مرتبہ و مقام کتنا بلند ہوگا۔ اس لیے میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی گھروں کے اندر میں ان سے کہوں گا آپ بچوں کی پہلی درسگاہ ان کے دلوں میں عشق رسول ڈالو، انہیں تعلیمات مصطفیٰ سکھاؤ۔ اگر انہوں نے تعلیمات مصطفیٰ سیکھ لی تو یاد رکھو وہ ماں باپ کے آگے کبھی زبان نہیں کھولیں گے، اپنی گردنیں پیش کر دیں گے، کیونکہ یہ آمنہ کے لال، یہ میلاد والے آقا ہیں۔ آپ کو تو واقعہ معلوم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، خطیب لسانی علامہ غلام محی الدین سبحانی علیہ الرحمہ جو میلاد شریف کے حوالے سے خوبصورت انداز میں بیان کیا کرتے تھے، اشعار اعلیٰ حضرت کے پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ حضور کی ولادت اور حضرت علیمہ کے واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں ماحول تھا، بڑے گھرانے کے لوگ اپنے بچوں کو گاؤں دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ کھلی آب و ہوا میں ان کی پرورش ہو، اور عورتیں بھی آتی تھیں تاکہ انہیں بڑے گھرانوں سے کچھ اجرت مل جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عورتوں کے ساتھ آئیں، آپ کی سواری بہت کمزور تھی،
مکۃ المکرمہ سب سے بعد میں آپ پہنچتی ہیں، کچھ عورتیں پہلے پہنچ جاتی ہیں اور بڑے گھرانوں میں جا کر وہ بچیوں کو حاصل کر لیتی ہیں۔ حضرت حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا، اور کیوں ملتا؟ اللہ نے ایسی قسمت بنائی تھی کہ فرشتے بھی ان کی قسمت پر ناز کریں۔ عرب کا چاند ان کی گود میں آنے والا تھا، شام کا وقت ہو گیا، عورتوں نے کہا اے حلیمہ تمہیں کوئی بچہ نہیں ملا، ہم نے سنا ہے عبداللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا ایک بیٹا ہے، یتیم بچہ ہے، آمنہ کے لال ہے، بڑے خوبرو ہیں لیکن یتیم ہیں، اگر چاہو تو انہیں تم لے سکتی۔ انہوں نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر انہیں کو لے لیں، لیکن جب آمنہ کے لال ختم الرسل تاجدار انبیاء ہم غریبوں کے آقا پر ان کی نظر پڑتی ہے تو ان کی قسمت کا سکندر بلند ہوتا ہے۔ وہ اپنے نصیبے پر ناز کرتی ہیں، کبھی حضور کے قدم کو بوسہ دیتی ہیں، کبھی پیشانی کو چومتی ہیں، خوشی خوشی بچے کو لیتی ہیں، اور جب چلنے لگتی ہیں تو سواری سب سے تیز ہو جاتی ہے۔ کہے سالی کا عالم تھا، خوشحالی میں بدل دیتا ہے رب کائنات۔ وہ سواری جو سب سے کمزور تھی سب سے تیز رفتار ہو گئی، جدھر سے گزر رہی ہے وہ راستے اور گلیاں مہک جا رہی ہیں۔ عورتوں نے پوچھا تھا کہ اے حلیمہ کیا مکہ میں تم نے دوسری سواری خرید لی ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں، سواری تو نہیں خریدی ہے، سوار ایسا ملا ہے جس کے وجہ سے میرے اندر بھی طاقت آ گئی ہے، سواری میں بھی طاقت آ گئی ہے، اور میں نے کوئی خوشبو کی ڈبیا بھی نہیں خریدی ہے، بلکہ یہ اللہ کے نبی ہیں، حضرت عبداللہ کے شہزادے ہیں، حضرت آمنہ کے جگر ہیں، یہ ان کی برکت ہے کہ ان کے بدن سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جدھر سے گزرتی ہوں وہ راستہ مشبار ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے بھی حدیثوں میں بیان کیا ہے اللہ کے نبی کے جسم اقدس سے پسینے مبارک جو نکلتا تھا اس میں ایسی خوشبو ہوتی تھی کہ گلیاں مہک جایا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی شان دیکھو۔ آپ دیکھیں جب اسلام کا ہر چہار جانب غلغلہ ہو جاتا ہے، صحابہ کی ایک بڑی جماعت آپ کے گرد و نواح میں موجود رہتی ہے جو اپنے سروں کو قربان کرنے کے لیے بےتاب ہوا کرتے ہیں۔ اسلام کا پرچم ہر چہار جانب بلند ہوتا جا رہا ہے، یعنی اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور ایک بڑی جماعت، بڑا لشکر آپ کے ساتھ ہے۔ انتقامی صورت یہی ہوتی ہے۔ آپ ذرا مکی زندگی آپ یاد کریں، 40 سالہ زندگی ہے اللہ کے نبی نے ایسی پاکیزگی کے ساتھ گزاری ہے کہ عرب کے لوگوں نے آپ کو صادق و امین کا خطاب دے رکھا تھا۔ اعلان نبوت کے بعد وہ پھر گئے، یہ اور بات ہے کہ جو پھرے رہے وہ بدبخت تھے، بعد میں کچھ لوگ ایمان بھی لائے۔ اللہ اکبر، یہی اللہ کے نبی ہے۔ اعلان نبوت فرماتے ہیں، طائف جیسے علاقے میں جاتے ہیں جہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑی شرارتیں کی، بچوں کو اور لوگوں کو، اوباش قسم کے لوگوں کو لگا دیا کہ جاؤ انہیں پریشان کرو، وہ دیوانہ اور مجنون ہیں۔ اللہ کے نبی آگے آگے چل رہے ہیں، بچے آپ کو پیچھے سے پریشان کر رہے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں۔ زمین نے قدموں کا بوسہ لیا، پہلے قدم مبارک سے خون نکلنے لگتا ہے، فرشتہ حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ پہاڑوں پر رب نے مجھے معمور کر رکھا ہے، اگر آپ ایک انگلی کا اشارہ کر دیں، آپ اجازت دے دیں، میں ان دو پہاڑوں کو ملا دوں جس سے طائف کا علاقہ ان دو پہاڑوں کے درمیان نیست و نابود ہو جائے۔ وہ ختم الرسول اور شان رحمت للعالمین کے ساتھ آنے والا نبی فرماتا ہے کہ میں ان کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج جو بچے مجھے ستا رہے ہیں کل یہی میرے نام پر اپنی جانیں قربان کریں گے۔ اللہ اکبر، ہر طریقے سے آپ کو ستایا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اللہ کے نبی فاتح بن کے، غالب ہو کے جب مکہ میں تشریف لاتے ہیں تو اس وقت لوگ ڈرے ہوئے تھے، کچھ لوگ خوف زدہ تھے کہ ہم نے انہیں وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، کہیں یہ انتقام نہ لے، لیکن واہ رے اللہ کے نبی کی عظمت و شان دیکھو کہ آپ نے ذاتی انتقام کسی سے نہیں لیا۔ آج ایک طبقہ ہے جو یہی واقعہ پیش کر کے، ایسے واقعات، ایسی مثالیں پیش کر کے وہ کہتے ہیں دشمنان خدا و رسول کے خلاف بھی اپنی زبانیں نہ کھولو۔ اللہ کے نبی نے کسی سے انتقام نہ لیا ہے، لیکن قرآن کا فرمان پڑھو، اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اب نبی نے اپنے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن کیا راہ خدا میں اللہ کے لیے، اپنے عزیز صحابہ کے لیے آپ نے تلوار
तलवार उठाई कि नहीं उठाई, बिला शुबा उठाई है और इंतकामी कार्रवाई भी की है। ये और बात है कि अपनी जात की बात आई तो माफ कर दिया। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, इस्लाम फातेह की हैसियत से है, हर तरफ इस्लाम का परचम लहरा रहा है। सहाबा की एक बड़ी जमात आपके गिरदो नवाह में मौजूद है। दूर से एक खातून आती हुई दिखाई देती है। अल्लाह के नबी जब उस खातून को देखते हैं आप खड़े हो जाते हैं और दूर तक जाते हैं उनके इस्तकबाल के लिए और उस मुकद्दस खातून के लेके आते हैं। अपने दोशे मुबारक से अपनी चादरे रहमत उतारते हैं, जमीन पर बिछा देते हैं, आने वाली खातून को इज्जत के साथ बिठाते हैं। रावियाने हदीस कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा अल्लाह के नबी जब तक वो मुकद्दस खातून रही उनके सामने दो जानू बैठे रहे और उन्हीं से मुखातब रहे। जब वो खातून जाने लगी अल्लाह के नबी दूर तक उन्हें पहुंचाने गए। अल्लाह अकबर। जब सहाबा ने ये मंजर देखा तो उस मुकद्दस खातून की किस्मत पर रश्क आया। आखिरकार सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह जरा हमें भी तो बताएं कि ये कौन मुकद्दस खातून है जिनके लिए अल्लाह का हबीब खड़ा हो गया, जिन्होंने मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया की इमामत फरमाई, तमाम फरिश्ते जिनकी बारगाह में हाजिरी का मौका तलाशते हैं। या रसूल अल्लाह ये कौन बाज़मत खातून है जिनकी किस्मत पर हमें रश्क आ रहा है। जब ये सवाल किया गया अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे अजीज सहाबा क्या तुमने पहचाना नहीं? अरे ये हजरत हलीमा सादिया है जिन्होंने मुद्दते रज़ात में मुझे अपना दूध पिलाया था। अब मुसलमानों, कानपुर के सुन्नी खुश अकीदा मुसलमानों, आप देखो अल्लाह के नबी ने क्या पैगाम दिया है कि हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। हजरत हलीमा सादिया ने मुद्दते रज़ात में दूध पिलाया। वहाँ का कल्चर था कि औरतें दूध पिला के भूल जाया करती थी। हमने किन बच्चों को दूध पिलाया है? बच्चे भी मुद्दते रज़ात में होते थे, बड़े होने के बाद उन्हें मालूम नहीं रहता, लेकिन अल्लाह के नबी आइडियल बन के तशरीफ लाए थे। इसलिए माओ की अजमत और शान दिखाने के लिए अल्लाह के नबी ने ये बता दिया, ये पैगाम दे दिया कि जब हजरत हलीमा जिन्होंने मुद्दते रज़ात में दूध पिलाया है तो उस माँ का, रज़ाई माँ की अजमत और शान का ये आलम है, तो जिस बदन से आप पैदा हो उनकी अजमत और शान के क्या कहने। और यही से एक पैगाम दे दिया कि जब आप पर कोई एहसान करे तो उस एहसान का तकाजा ये है कि आप उनका इस्तकबाल भी करें, उनकी आमद पर खुशियां भी मनाए, चरागा भी करे, लोगों में तकसीम इनामात भी करे, आप दुनिया भर की नेमतें ले ले। अल्लाह फरमाता है वअम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। कितनी नेमतें हैं, औलाद भी नेमत है और ये नया घर भी नेमत है, आपका मस्कन नेमत है, आपकी सवारी नेमत है, ये दुनिया के साजो सामान, ये दौलत, ये इशरत, ये सारी चीजें अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। और इनकी आमद पर, इनके हुसूल पर आप खुशियां मनाते हैं, कोई दलील तलब नहीं करता। क्यों? इसलिए कि रब की दी हुई नेमतों पर शुक्रिया अदा करना ये बंदगाने खुदा का खासा है। अब ज़हनो फिक्र को हाजिर रखो, कुरान से पूछो अल्लाह की कितनी नेमतें हैं। कुरान कहता है वहीं तउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो शुमार नहीं कर सकते हो। अब सोचो जो जाने कायनात बन के आए हैं, रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताजे ज़र्री जिस शख्सियत को अल्लाह ने पहनाया है, जब उन्हें इस खाकदाने गीती पर भेजा है तो क्या इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, की तहकीक की अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसाने अजीम किया कि जब उनके दरमियान अपने महबूब रसूल को भेजा। इसलिए तो आला हजरत कहते हैं तुम खुशियां मनाओ ना मनाओ, हम अहले ईमान हैं। अजाने कायनात पर रहमतुल लिल आलमीन की आमद पर हम खुशियां कल भी मनाते थे, आज भी मना रहे हैं और मनाते रहेंगे, क्योंकि खुदा की मार्फत इनके सदके मिली है, नूरे ईमान इनके वास्ते मिला है, नमाज रोजा हज ज़कात जैसी इबादतें इनके वास्ते मिली है, माँ बाप की अजमत हमने इनके सदके जानी है, ऊंच नीच का फर्क हमने इनकी आमद के बाद मिटाया है, जुल्म और तशद्दुद का बाजार हमने
ان کی آمد کے بعد ٹھنڈا کیا ہے تو ہم اولاد کی نعمت پر، دنیا کی نعمت پر خوشیاں منائیں نہ منائیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ ہم اپنی جان تک یہ معاملہ رکھیں گے بلکہ اپنی اولاد کو، اپنے بہن بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو ایسا بنا کے جائیں گے کہ وہ اعلان کرتے رہیں گے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھول، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ دل تو بہت کچھ بیان کرنے کو اور ایک درسگاہی آدمی ہوں گا، الحمدللہ آپ کہیں گے تو پوری رات حضور کا ذکر کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، زبانیں ٹوٹ سکتی ہیں، وجود ختم ہو سکتا ہے، کیا بات ہے۔ قلم کو، درختوں کو قلم بنا دیا جائے تو یہ بھی ختم ہو سکتے ہیں، سبحان اللہ، پوری دنیا کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے یہ بھی فنا ہو سکتے ہیں، بے شک۔ لیکن تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یعنی آپ کے اوصاف حمیدہ یا رسول اللہ ختم ہونے والے نہیں۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور ہمیں سفر بھی کرنا۔ ایک آخری بات آپ کو بتا دوں، اس نبی کی آمد پر ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں جن کی ذات کو جس زاویے سے دیکھیں آپ رحمت ہی رحمت پائیں گے، سراپا رحمت۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتی ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اختیار، پاور، میں نے شروع میں ذکر کیا کہ حضور ہمارے حال کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہمارے حال کو بھی سن رہے ہیں۔ بے شک۔ حضور کی غیب دانی کا یہ عالم ہے۔ صحابہ کی زندگی، ایک صحابی رسول آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بچوں پر کتنے مہربان ہیں آپ دیکھیں، ایسے کریم آقا کی ولادت کی خوشی وہی نہیں منائے گا جس کے دل میں ایمان نہ، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو آپ کی پاکیزہ زندگی پڑھ لیتا ہے وہ ایمان نہیں لایا تب بھی آپ کی ولادت پر خوش ہوتا ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا، ایک ہی بیٹا تھا، کرم فرمائے، اللہ نے کیسا اختیار دیا ہے۔ صحابی کا عقیدہ دیکھو، وہ چاہتے تو مسجد میں بھی چلے جاتے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ان کے ساتھ کوئی پریشانی ہو تو آپ کی بارگاہ میں آئیں، اور رائنا کہہ کے، رائنا نہ کہہ کے، انظرنا کہہ کے آپ کی بارگاہ میں اپنی فریاد رکھیں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا، کرم فرمائے۔ حضور کی نگاہیں کہاں کہاں تک دیکھتی ہیں کہ حضور جانے ہم تو بس اس رخ جانا کے خیال میں ہی مست رہتے ہیں۔ حضور فرماتے جاؤ تمہارا بچہ فلاں باغ میں کھیل رہا ہے، جا کے اسے لے لو۔ اللہ اکبر، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ضرور۔ حضور نے فرمایا جب وہ صحابی جانے لگے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی رکو، قریب آؤ۔ قریب آتے ہیں، حضور فرماتے جب وہاں جاؤ گے اپنے بیٹے کو دیکھو گے تمہارا بیٹا اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ موجودہ صورتحال یہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے، سی سی ٹی وی کیمرے کا وجود تو اب ہوا ہے، کون سی نظر ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کہنے پڑے گا کہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، آپ کے رب کا آپ پر ایسا فضل ہے کہ آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا، دکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں جاؤ فلاں باغ میں تمہارا بچہ کھیل رہا، لیکن سنو جب وہاں اپنے بچے کو کئی دنوں کے بعد دیکھنا، مایوس ہونے کے بعد جب اپنے بچے کو پانا، ایک باپ سے اس کے بیٹے کی محبت پوچھے، ایک ماں سے اس کی بیٹے کی محبت پوچھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعہ بھی کیسے کیسے واقعات دیکھتے ہیں، ابھی ماضی قریب نہیں، 3 لوگ ایک ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ بیٹے کو بچانے کے لیے ماں دوڑتی ہے، باپ دوڑتا ہے، باپ گرتا ہے، ساتھ میں ماں بھی کوئی کرتی ہے، جان دے دیتی ہے۔ تو بچوں کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے۔ تو ایک باپ سے پوچھیں جس کا بچہ گم ہو گیا اور مایوس ہو چکا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے کئی دنوں کے بعد اپنے بچے کو دیکھو گے
تو وہاں فرتے محبت سے اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اے میرے لال کہہ کے نہ پکارنا، بلکہ اس کے نام کے ساتھ اس کو بلا کے گھر لے آنا، پھر چاہے جتنا اس سے پیار کرنا۔ نقطہ دیکھو، شان رحمت للعالمین کے ساتھ آنے والے نبی کے آمد کی برکت دیکھو۔ ایسے آقا کی میلاد پر کون نہیں خوش ہوگا؟ وہ چاہے کلمہ پڑھ رہا ہو نہ پڑھ رہا ہو، جو بھی سنے گا آپ کے قدموں میں اپنی جان دینے کے لیے خواہشیں آرزوئیں کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بیٹا کہہ کے اسے نہ پکارنا۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کا ہر حکم منظور ہے، لیکن اگر آپ اس کی حکمت بیان فرما دے تو زیادہ بہتر ہے۔ جب وہ بیٹا میرا آپ کے کرم سے کئی دنوں کے بعد ملے گا تو ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بیٹا کہہ کے پکاروں تو اس میں غلط کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں غلط نہیں ہے، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ تم فقط اپنا بچہ دیکھو گے، لیکن میں پوری کائنات دیکھ رہا ہوں۔ وہاں تمہارے بچے کے ساتھ دوسرے بچے بھی کھیل رہے ہیں، اس میں کچھ یتیم بچے بھی ہیں، کچھ ایسے بچے بھی ہیں جن کو وہ محبتیں نہیں مل رہی ہیں جو تم اپنے بچے کو دو گے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ان بچوں کے درمیان تم ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بچہ کہہ کے پکارو گے، اگر کوئی یتیم بچہ ہے اس نے سن لیا تو اسے ملال ہوگا، اسے غم ہوگا کہ کاش میرا باپ بھی موجود ہوتا، وہ بھی اسی فرط محبت کے ساتھ مجھے پکارتا اور اپنی گود میں لے لیتا تو تمہیں خوشی ملے گی۔ یہ تو منظور ہے، لیکن کسی یتیم کی آنکھ میں آنسو آئے یہ مجھے قبول نہیں ہے، کیونکہ میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا حضرت دہیا کلبی کا کہ جن کے حسن کی مثال دی جاتی تھی، اللہ کے نبی نے دیکھا، رب کی بارگاہ میں دعا کی مولا انہیں اتنا حسین بنایا ہے تو ظاہر جب ان کا اتنا حسین ہے، اے مولا ان کے باطن کو بھی نور ایمان سے بھر دے۔ اور اللہ کے نبی جب دعا فرما دے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا، وہی ناز سے جب دعائے محمد۔ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے اتنا نکلنا تھا کہ دوسرے دن وہ شخص حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب سے آپ کے اخلاق کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، جانا ہے، آپ کے کردار کو دیکھا ہے، آپ کی صورت و سیرت دیکھی ہے، آپ کی مثالیں، آپ کی بشارتیں، آپ کی تعریف و توصیف تورات و زبور میں پڑھی ہے، یا رسول اللہ دل چاہتا تھا کہ آپ پر ایمان لے آؤں، لیکن آپ کی شفقت، آپ کی محبت تمام مخلوق خدا بالخصوص صنف نازک کے ساتھ یعنی بیٹیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ جو حسن اخلاق اور رحمت کا معاملہ ہے، یہ دیکھا تو میں نے سمجھ لیا کہ میری معافی نہیں ملے گی، کیونکہ میں نے ایک نہیں متعدد بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، اور میں قوم کا سردار تھا، اس بنیاد پہ کئی بیٹیوں کو دفن کیا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں نے ایک اپنی سگی بیٹی کو بھی دفن کیا ہے۔ اتنا کہتے کہتے وہ رونے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ معاف کریں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کہ اس نے گناہ نہ کیے ہو۔ تم اس بارگاہ میں آئے ہو جس بارگاہ کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اگر رسول بھی تمہارے لیے دعائے مغفرت کر دے لوجد اللہ توابا رحیما، تو تم ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ تم اپنا واقعہ اور معاملہ تو بتاؤ۔ وہ پوری بات بیان کرنے لگتے ہیں، بیان کرتے کرتے رو رہے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں سفر تجارت کی غرض سے گھر سے جانے والا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجارت کی غرض سے باہر جا رہا ہوں، واپسی پر آؤ تو یہ جو تمہارے شکم میں بچہ ہے اگر یہ بیٹے کی شکل پیدا ہوتا ہے تو اسے پال لینا، اور اگر بیٹی ہو تو اسے زندہ دفن کروا دینا، کیونکہ قوم کا سردار ہونے کی بنیاد پہ میں نے خود کئی بیٹیوں کو دفن کیا ہے، اور ہمارے گھر میں کوئی بیٹی پلے یہ گوارا نہیں ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی پاکیزہ تعلیمات نہ تھی، آپ کی شفقتیں نہ دیکھی تھی، آپ کی شان رحمت للعالمین نہ جانی تھی، اس لیے میں نے یہ حکم کر دیا۔ آخر میں جب واپس آتا ہوں کئی سالوں کے بعد، جب دروازے پر دستک دی، ایک پھول سی گڑیا، ایک پھول سی بچی، 3-4 سال کی بچی وہ دروازے پر آتی ہے۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ اتنا سننا تھا یا رسول اللہ مجھے تیش آ جاتا ہے،
مجھے غصہ آ جاتا ہے، میں گھر کے اندر جاتا ہوں، اپنی بیوی سے پوچھتا ہوں کیا یہ بچی نے جو کہا ہے یہ سچ ہے، کیا یہ حقیقت میں ہماری بیٹی ہے؟ میری بیوی میرے قدموں میں گر جاتی ہے اور کہتی ہے اے میرے سرتاج اگر معافی دے تو میں بتاؤں ہاں یہ آپ کی بچی ہے، لیکن خدا کے لیے میں آپ سے درخواست کرتی ہوں، گزارش کرتی ہوں، یہ ہمارا خون ہے، ہم اس کی پرورش کریں گے، ہمارے گھر میں بڑھے گی تو ظاہر سی بات ہے یہ ہماری رسوائی کا سبب نہیں بنے گی، اور اگر آپ نہیں چاہیں گے زندگی بھر میں اسے کسی کے سامنے نہیں آنے دوں گی، لیکن خدا کے لیے اتنی پھول سی بچی، اتنی خوبصورت بیٹی کو دفن نہ کرنا۔ لیکن کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیوی کی ایک بات مجھے سمجھ نہ آئی اور میں نے دل میں نہ لیا، کیونکہ ہم نے بیویوں کو بھی وہ عزت و مقام آپ کی تعلیمات کے بعد دیا ہے۔ یا رسول اللہ پہلے تو ہم فیر کی جوتی اور انہیں گھر کی خادمہ اور حوث رانی کا فقط ذریعہ سمجھتے تھے، ان کی باتوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ آخرکار اسے عربوں کے ماحول کے مطابق میں نے تیار کرایا اور لے کے گھر سے نکل پڑا۔ راستے میں جب لے کے جا رہا تھا یا رسول اللہ اس بچی کی باتیں آج بھی مجھے تڑپا رہی ہیں۔ اپنی توتلی زبان میں وہ مجھ سے کئی سوالات کر رہی تھی، کبھی پوچھتی تھی اے بابا جان امی کہتی تھی کہ آپ تجارت کے لیے باہر گئے ہیں، جب واپس آئیں گے تو بہت سارا تحفہ تحائف لے کے آئیں گے، اور آپ آئے تو خالی ہاتھ آئے، میرے لیے کچھ نہیں لائے۔ وہ طرح طرح کے سوالات کر رہی تھی۔ آپ خود اندازہ لگاؤ اگر کسی بیٹی کے باپ ہو یا کوئی بہن آپ کے گھر میں ہے، آپ باہر جاتے ہو اس کے لیے تحفے لاتے ہو، اور اگر بچی خوبصورت ہو پھول کی طرح ہو پھر کیا کہنے سبحان اللہ۔ آخرکار وہ بچی طرح طرح کے سوالات کرتی ہے اور مجھ سے پوچھتی ہے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ نانا نانی کے گھر لے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ آخرکار میں لے کے عرب کی تپتی صحرا میں پہنچتا ہوں اور وہاں جا کر گرم ریت پر میں نے اس بچی کو بٹھا دیا، لیکن یہ بچیاں کتنی مشفقہ ہوتی ہے، کتنی پیاری ہوتی ہے، کتنی اچھی ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی تعلیمات کے بعد ہم نے جانا ہے جس بچی کو ریت پر ہم نے بٹھایا اس نے اپنی تکلیف کا احساس نہ ہونے دیا، لیکن جب میری پیشانی پر گڈھا کھودتے وقت پسینہ آتا تو کبھی اپنے ننھے ہاتھوں سے کبھی اپنی آستین سے پوچھتی اور مجھ سے کہتی بابا جان آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ سائے میں بیٹھ جائے، جب دھوپ کی گرمی تمازت کم ہوگی تب کام کر لیجئے گا۔ لیکن یا رسول اللہ میں نے اس کی باتوں کو بھی نظر انداز کر دیا۔ آخر گڈھا تیار ہو گیا، اب جب اٹھا کے میں نے بچی کو گڈھے میں ڈالا تو وہ بچی بے تحاشا رونے لگی اور ڈر گئی، اور اس نے کہا بابا جان آپ کو میری کسی بات سے تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دے، میں نے کوئی مطالبہ کیا ہو تو آپ درگزر کر دے، آئندہ کبھی کچھ نہیں کہوں گی، مجھے اس گڈھے سے نکال لے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی ایک بات پر ترس نہ آیا۔ آخر میں نے مٹی ڈالنی شروع کی، بچی روتی جا رہی ہے، آخر کندھے تک جب میں نے مٹی ڈال دیا اور اس بچی نے جان لیا کہ یہ عربوں کا کلچر ہے، ماحول ہے، دنیا کا یہ دستور بن چکا ہے کہ وہ بیٹیوں پر رحم کرنے والے نہیں ہیں، تب اس بچی نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے کہا تھا اے رب کائنات اپنے اس آخری نبی کو بھیج دے جن کے بارے میں ہم نے اپنی ماں سے سنا ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تب بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج نہیں چلے گا، بلکہ باپ اپنی بیٹیوں کو اپنی جگر کا ٹکڑا سمجھے گا، رحمت الرحمت سمجھے گا، اللہ کی عطا سمجھے گا۔ الحمدللہ ہم ایسے سنی خوش عقیدہ مسلمان ہیں، اسی نبی کی آمد پر خوشیاں منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ واقعہ سنا لوگوں نے دیکھا، راویان حدیث کہتے ہیں کہ رسول خدا کی طرف جب ہماری نظریں اٹھی ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے دہیا قلبی اس بچی کا واقعہ دوبارہ مجھے سناؤ جو بچی مجھ محمد کو پکارتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی۔ دوبارہ وہ سناتے ہیں، تیسری بار جب وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت دہیا قلبی پھر سنانا چاہتے ہیں، لوگوں نے کہا اے دہیا قلبی اب بس بھی کرو، اللہ کے نبی کو کتنا رلاؤ گے۔ اسی موقع پر اللہ کے نبی نے نہ فقط یہ کہ اپنی بیٹی کا مان سمان اور اس کی عزت بڑھائی، کبھی جنت سے دسترخوان ان کے لیے منگایا ہے تو کبھی جنت سے لباس منگوا کے اپنے اختیار کا بھی اظہار فرمایا ہے۔
حضور تاج الشریعہ میرے مرشد اجازت فرماتے ہیں نبی کے اختیار کا یہ عالم ہے کہ جہاں بانی عطا کر دے وہی جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم نے کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے, ثریا کو سرا کر دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب بیٹیوں کو زندہ دفنانے کا رواج نہیں چلے گا, بلکہ اب سے یہ تعلیمات یاد کر لو کہ بیٹیوں کو پالنے کا رواج چلے گا, اور جس نے 3 یا 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی, دیندار گھرانے میں رخصت کیا, وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہوا کرتی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ایسے نبی ایسے محسن انسانیت کی آمد پر ہم خوشیاں نہ منائیں تو کون منائے گا. الحمدللہ انسانیت کے ناطے بھی یہ تقاضا ہے کہ سب اس محسن انسانیت کی آمد پر خوشیاں منائیں, اور سب مناتے بھی ہیں. آخری بات آپ سے دلیلیں بھی اعتراض بھی کوئی نہیں کرتا ہے سوائے ایک فرقہ کے, چاہے ہندو ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو. وہ اس بات پر آپ سے کبھی نہیں کہتا کہ تم آخر ان کی آمد پر خوشی کیوں مناتے ہو. الٹے سیدھے تعصب کی باتیں جو کریں وہ علیحدہ ہے, لیکن یہ کبھی سوال نہیں کیا کسی نے کہ ان کی آمد پر خوشی منانا جائز ہے ناجائز ہے, شرک و بدعت کا فتویٰ لگا ایک طبقہ پہ. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. آگے آپ کو سمجھ رہے ہیں تو سوچیں, کسی غیر مسلم نے بھی دلیل طلب نہیں کیا, لیکن یہ نام نہاد مسلمان کلمہ پڑھنے والے جو توحید کا لیبل صرف چسپا کیے ہیں, حقیقت میں ان کے اندر توحید نہیں ہے, وہ ہم سے دلیلیں طلب کرتے ہیں. سوچئے آپ, نماز, خدا کی معرفت, یہ ساری بہاریں تو صدقہ ہے نا. ان کی آمد پر ہم خوش نہ ہوں تو کس کی آمد پر خوش ہوں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے. پیارے حبیب کو پکار, پیارے نبی کا نام لے, دامن مصطفیٰ میں آپ آئے رسول تھام لے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کہ درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم, اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم. جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم, شجر یار ارم تاجدار حرم, شجر یار ارم تاجدار حرم. نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم نے جانا نہ تھا آپ کا مرتبہ, ایک ولی نے مگر ہم پہ احسان کیا. سرمہ عشق آنکھوں میں پڑھنا دیا, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جب میں مانگو چوں دیا
ساتھ میں ہم سب ہوں اور احمد رضا تھام کر جالیاں سب پڑھیں برملا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله ناشئ الخلق من عدم ثم السلام على المختار في القدم مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے مولا کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے سیدی سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے احسن اللہ لہو رزقاً سے رزق حسن بندے رزاق و تاج الاسفیاء کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے مولا قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے مولا کریمہ کا سازہ بندہ نوازہ تیرے بندوں نے تیرے پیارے حبیب دانہ غیوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح ولادت کی مناسبت سے ربیع النور شریف کی مولا ربیع النور شریف کے اس پاکیزہ مہینے میں ان کی آمد کی خوشیاں منانے کے غرض سے میلاد مصطفیٰ کا قیام کیا مولا اس میں جن لوگوں نے جیسے بھی حصہ لیا تیری شان ہے ان اللہ علیم بذات الصدور مولا تو سب کے دلوں کے راز و نیاز بھید کو بخوبی جانتا ہے جس نے جیسے حصہ لیا دامے درمے قدمے سخنے مولا سبوں کو دارین کی برکتوں فرحتوں اور شادمانیوں سے مالا مال فرما اس بزم محبت میں جتنے لوگ بھی حاضر آئے گھروں میں جو خواتین ہیں بچے بچیاں ہیں مولا ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے میلاد مصطفیٰ کی برکتوں سے مالا مال فرما مولا تیرے پیارے حبیب کا فرمان ہے المرء مع من احب دنیا میں انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ حشر ہوتا ہے مولا ہم نبی کے نام کے نعرے لگاتے ہیں ان کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں مولا ہم اپنی محبتیں پیش کرتے ہیں اس میں جو کمیاں ہوں ہماری محبتوں کے اخلاص میں جو کمیاں ہوں مولا اسے دور فرماتے ہوئے نبی کی محبت کا صدقہ عطا فرما دے مولا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی مولا اس مبارک و مسعود گھڑی اور ساتھ سے ہم سب کو بھی شرفیاب فرما مولا حشر میں نبی کے جھنڈے کے نیچے جھنڈے کے سائے میں ہمیں مولا رہنے اور پانے کی توفیق عطا فرما حضور کے دست کرم سے جامع
کوثر پینے کی سعادت نصیب فرما مولا، حضور کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما مولا، ہمارے گھروں میں قرآن، تعلیمات قرآن مولا، سیرت مصطفیٰ پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کا رواج پیدا فرما دے، اس مطابق ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے مولا، عصری تعلیم سے بیشتر ہمیں سیرت مصطفیٰ قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما دے مولا، کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ اس بزم میں جتنے لوگ بھی حاضر ہیں مولا، ان کی جو جائز تمنائیں ہیں اپنے محبوب پاک کی ولادت کے صدقے سب کی تمناؤں کو پوری فرما دے، سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے، قرضداروں کو قرض سے نجات عطا فرما دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو اطاعت شعار بنا دے مولا، ہماری بہن بیٹیاں جو بے رشتے کے ہیں مولا، انہیں اسلامی اور اچھا رشتہ عطا فرما دے مولا، ان کے وجود سے گھروں میں رحمت و برکت کا نزول فرما دے۔ یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں خان پر مسعودہ کے جتنے بھی سنی صحیح العقیدہ ہیں مولا، سب کے گھروں میں رحمت و برکت کا نزول فرما، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے مولا، اپنے محبوب کی ولادت کے صدقے سب کی قبروں میں رحمت و نور کی بارش نازل فرما مولا، خصوصیت کے ساتھ آج حضور مفتی اعظم ہند کے ایک سچے مرید اور مدارالعلوم مخدومیہ کے خزانچی رہے اور اس کے بہی خواہ رہے الحاج محمد نسیم نوری صاحب کا انتقال ہوا، جن کے جنازے میں شرکت کے بعد یہاں حاضر آئے مولا، ان کی قبر میں رحمت و نور کی بارش نازل فرما مولا، یہاں ہم جتنے حاضر ہیں ہمارے گھروں سے جو ہمارے ماں باپ اور اعزاء اقربا دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے مولا، سب کی مغفرت فرما دے مولا، ہم سب کو اچھی زندگی کے بعد حسن خاتمہ نصیب فرما، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو درود، مدد کا وقت ہے اے سیدی خیر الورا اٹھئے، ہوا آدھا کا نرغہ اے حبیب کبریا اٹھئے، وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا اجاڑا جا رہا ہے اب تو اے ابر صفا اٹھئے، ستاتے ہیں بہت اعدائے دل تیرے غلاموں کو، مسلمانان عالم ہیں بلا میں مبتلا اٹھئے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات مولا تیری رحمت برستی ہے، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعید الاسلام والمسلمین، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، کچھ رہے نہ رہے پر یہ دعا ہے یا رب، نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک